بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گزشتہ کل آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر فرانس میں جس طرح سے گستاخی کی گئی ہے، اس مناسبت سے آپ کے حق کو ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کی بایوگرافی، اس کو مختصر انداز میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آج سے تقریباً 1455 سال پہلے اللہ رب العزت نے ایک ایسے مقام پر کی جو دنیا میں سب سے مڈل میں واقع ہے۔ آپ کی بعثت ایسی جگہ پر ہوئی، کسی بھی خطے کے انسان تک پیغام کا پہنچنا مکہ مکرمہ سے جتنا آسان اتنا کسی اور جگہ سے آسان نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح سوشل میڈیا نہیں تھی، ہمارے زمانے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کے لیے نہ گاڑیاں تھیں اور نہ کوئی چیز تھی۔ تو آپ کی بعثت جہاں پر ہو رہی ہے، جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، جس شہر میں ہوئی اسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ ایک عجیب اتفاق کہ آج سائنس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ بالکل دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بہت تیزی کے ساتھ افریقہ بھی پہنچ گیا، آپ کا لایا ہوا دین بہت تیزی کے ساتھ یوروپ کی سرزمین کی طرف بھی پہنچا، آپ کا لایا ہوا دین بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی پہنچا، اس لیے کہ ہر جگہ پر سمندر کے راستے سے پہنچنا وہاں سے آسان ہے، اور سمندری راستے کے علاوہ کوئی دوسرے راستے اتنے آسانی سے پہنچنے کے اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ تو آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی چند جھلکیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، 63۔ آپ کی زندگی کتنے سال کی تھی؟ 63 سال کی زندگی۔ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 ایئرس، 53 سال یہ مکہ مکرمہ میں گزرے۔ نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے ملنے کے بعد 13 سال، 40 ایئر بیفور نبوت اور 13 ایئر آفٹر نبوت۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا بہت گرا، آپ کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے کہ مکہ بذات خود ایک مقدس جگہ تھی اور وہ آپ کا وطن بھی تھا، مگر چونکہ مکہ والوں نے آپ کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کی لائی ہوئی اس دعوت کا مقابلہ کیا اور اسے قبول نہیں کیا جتنی آسانی سے قبول کرنا چاہیے، تو پھر اللہ رب العزت نے جب 13 سال تک اس کے خاطر خواہ اثرات نہیں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔
علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے سمندر کے راستے سے، سمندر کے کنارے سے جو راستہ جاتا تھا، جو دوسرا جو عام راستہ تھا جہاں سے لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے، اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ مدینہ کا نام مدینے نہیں تھا، اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، یا تا را اور با، تو یثرب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کر دوسرا راستہ تھا جو سمندر کے کنارے سے قریب قریب تھا، اس راستے سے آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس کو قرآن کریم نے کہا آپ کے شہید دوست اور آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ دونوں حضرات مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے تقریباً اس وقت 400 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ چونکہ آپ لوگ اونٹ پر سفر کیا آپ لوگوں نے، لہذا ایک دن میں تقریباً 48 سے 50 کلومیٹر یا 50 سے 60 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا۔ اس طرح سے تقریباً 1 ہفتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے۔ پھر مدینہ منورہ میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہوا، اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور مدینہ کے لوگوں نے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے تعبیر کیا، ان کا لقب دیا انصار، یعنی مدد کرنے والے۔ تو چونکہ انہوں نے مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کر گئے تھے، جنہیں مہاجرین کہا جاتا تھا، اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان مہاجرین کی مدد کی، خود اللہ کے دین کی مدد کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد کی کہ انہوں نے مدد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 1.25 یا 1.5 سال پہلے، تو مکہ کے فتح ہونے کے بعد حضرات صحابہ جو مدینہ والے تھے وہ ایسا سمجھے کہ اب تو مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ ہی میں رہ جائیں گے، شاید مدینہ نہیں آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نہیں، میں نے اب مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا ہے، میں دوبارہ آپ کے ساتھ مدینہ ہوں گا۔ اور اس طرح سے آپ فتح مکہ کے بعد دوبارہ مدینہ چلے گئے، مدینہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ المدینہ اصل میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے سٹی کو، المدینہ المنورہ، اس کا نام ہوتا ہے پر نور سٹی، پر نور شہر، نور والا شہر، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ منور ہو چکا تھا۔ مدینہ کا بخار یثرب بہت مشہور تھا زمانے جاہلیت میں، کہ اگر کسی کو بخار لگ جاتا تھا تو بہت مشکل سے وہ اچھا ہوتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد وہاں کے حالات بالکل بدل گئے۔ جو بخار تھا اب وہاں وہ صحت میں تبدیل ہو گیا، نہ کسی کو بخار آتا تھا اور نہ اس طرح کی کوئی پریشانی ہوتی تھی۔ بہرحال اس شہر کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جو زندگی گزاری، یہ بہت امپورٹنٹ تھی آپ کی لائف۔ قرآن کریم نے جس کے بارے میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف یہ کیا ہے، آئیڈیل ہے، کہ اگر آپ کسی کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ، اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے مکہ والے الصادق الامین سے یاد کرتے تھے۔ الصادق کے معنی سچا اور الامین کے معنی امانت دار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بالکل زبان کے سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو اس لیے وہ لوگ آپ کو الصادق الامین سے یاد کرتے تھے نبوت کے ملنے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس زمانے میں سچویشن کیا تھا؟ مدینہ کی مکہ مکرمہ اس کے ارد گرد جہاں پر آپ کی بعثت ہوئی، جزیرۃ العرب اور پوری دنیا کا حال کیا تھا؟ تو آپ کی نبوت کے امپورٹنٹ کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کیا تھے اور اس وقت کا سچویشن کیا تھا اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اسی پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ نبوت سے پہلے عرب کی دینی حالت، کہ اہل عرب جو تھے ان کی دینی حالت کیا تھی۔ تو عام طور پر اہل عرب جو تھے وہ بت پرستی کا شکار تھے، اپنے ہاتھ سے پتھروں کو اور بتوں کو تراشتے تھے اور اسی کو سجدہ کرتے تھے، اسی کے اوپر یعنی بلی چڑھانا، قربانی کرنا، اس طرح کی چیزیں وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اصل رہنے والے تھے عراق کے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے۔ دنیا کی بہت پرانی سیولائزیشن اس میں سے ایک ہے سیولائزیشن بابل سیولائزیشن۔ تو اس سے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں اور آپ کے گھر کے کچھ باقیات آج بھی وہاں پر موجود ہے عراق کے اندر میں۔ آپ عراق کے رہنے والے تھے، آپ نے اللہ کے کہنے پر عراق سے سفر کیا اور سفر کر آپ مکہ مکرمہ آئے۔ یہ مکہ مکرمہ یہ دنیا میں سب سے پہلی وہ جگہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ آدم نبی علیہ السلام جب زمین پر آئے تو زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا اللہ کا گھر بنایا عبادت کے لیے۔ تو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سب سے پہلے بانی اور اس کے فاؤنڈر اور اس کو بنانے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت وہیں پر ہوئی مکہ مکرمہ میں، عرفہ پہاڑی ہے وہاں پر۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ سری لنکا میں آپ اترے اور پھر یہاں سے چل کر حضرت حوا وہاں پر اترے اور وہ ان دونوں کی ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جو بھی ہو بہرحال آپ نے قیام کیا مکہ مکرمہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسانوں کے بارے میں جو سائنس طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ افریقہ میں، کبھی کہتی ہے کہ امریکہ میں، کبھی کہتی ہے برازیل کے اندر اور کبھی کہتی ہے فلاں جگہ پر، یہ سب واہیات چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے سکونت اختیار کی مکہ مکرمہ میں۔ تو دنیا کا سب سے پہلا سیولائزیشن یہ کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ ہی سے شروع ہوا۔ تو یہاں پہ ایک سوچنے جیسی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی مکہ ہی میں کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی ذریت کو دنیا میں پھیلنا تھا اور مکہ سے پھیلنا آسان تھا۔ حضور کی نبوت بھی وہاں پر دی گئی اس لیے کہ آپ کی نبوت یہ عالمی نبوت تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی نبوت کو بھی پوری دنیا میں پھیلنا تھا، لہذا آپ کی بعثت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام اور یہ انبیاء آئے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام عراق سے کچھ دوری کے فاصلے پر واقع ہے، ایران کی جو سرزمین ہے، اور ادھر ایران سے مل کر یمن کی جو سرزمین ہے وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ تھا طوفان نوح، اس میں کعبۃ اللہ طوفان نوح میں زمین پر آ گیا تھا، پھر وہ زمین پر موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی
حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کو جو ٹوٹ کر زمین پر آ گیا تھا اسے دوبارہ تعمیر کیا. اس لیے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل وہاں پر رہے، اور چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، یعنی انہی کی نسل میں عدنان آئے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور سب آتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا جو مذہب تھا ملت ابراہیم، اس کی کچھ اچھی چیزیں یہ مکہ والوں میں باقی تھی. مثلا مہمان نوازی کرنا یہ ان لوگوں کے اندر میں باقی تھا. اسی طریقے سے یہ لوگ گھوڑا سواری ہے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جیسے حج کرنا، تو یہ کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، ورنہ 80-90% چیزیں ان میں کیا ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کچھ چیزیں جو باقی رہی تھی وہ بت پرستی کی وجہ سے. اصل میں سب سے پہلے مکہ والے اور مدینہ والے اور جزیرۃ العرب والے بت پرستی نہیں کرتے تھے. یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک طویل زمانے تک برابر اللہ کی عبادت کرتے رہے. پھر اس کے بعد ایک آدمی وہاں پر گزرے ہیں جن کا نام تھا عمرو بن لحی. تو یہ عمرو بن لحی یہ تجارت اور بزنس کے لیے کچھ جگہوں پر گئے، دیکھا کہ لوگ وہاں پر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا سوچی، ان کو کہا، ان کو اچھا لگا تو وہاں سے کچھ بت لے کر آئے اور مکہ میں رکھ دیا. اور اسی طریقے سے مکہ والوں کو بت پرستی پر کیا کر دیا، انہوں نے آمدہ کر دیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک غلط سنت کو زندہ کیا کہ عربوں کو بت پرستی کے اوپر کیا گیا، وہ لے گئے. تو ملت ابراہیم کی کچھ چیزیں ان لوگوں کی یہاں پر باقی تھی. اسی لیے جب حضور کی بعثت ہوئی تو کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ میں ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم بت پرستی کو نہیں مانتے. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں ملاقات ہوئی، تو غار حرا میں ملاقات ہوئی تو آپ دوبارہ گئے. پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت خدیجہ کو آ کر کہا. حضرت خدیجہ انہوں نے فوراً انہیں اپنے ایک رشتے دار تھے ان کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. وہ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے جو ملت ابراہیم پر باقی تھی، وہ یہ نہیں مانتے تھے بت پرستی اور اس طرح کی چیزوں کو، وہ نہیں مانتے تھے. کچھ پڑھے لکھے آدمی تھے تو انہوں نے حضور سے کچھ سوالات کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوابات دیے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ گھبراؤ مت، یہ وہی ناموس ہے اور یہ وہی آدمی ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس بھی آتا رہا، وہی آپ کے پاس بھی آیا ہے. لہذا آپ گھبراؤ مت، آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ کے پاس یہ سچا فرشتہ آیا ہوا ہے. آپ کے اوپر حالات آئیں گے، مگر میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. مگر کچھ ہی مدت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے حضور کو یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے تو مکہ والے آپ کو اپنے شہر سے نکال بھی دیں گے، پھر بھی آپ گھبرا نہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کی سیرتوں کو پڑھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے، تو ملت ابراہیم بھی وہاں پر موجود تھی. اتفاق ایسا کہ یہودی بھی وہاں پر آ کر آباد ہو گئے. یہودی یہ مکہ میں تو نہیں رہتے تھے، البتہ مدینہ میں تھے. ان کے بڑے بڑے قبائل تھے، قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ، یہ ان کے بڑے بڑے قبائل. یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت دنیا کے جتنے مذاہب تھے ان تمام مذاہب کو وہاں پر لا کر چھوڑ دیا تھا. تو یہ یہودی کیوں آئے مدینہ میں؟ تو اس لیے آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس کتاب کا نزول ہوا تھا اس کتاب میں بتلایا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، وہ ایسی جگہ پر آئیں گے جو کھجوروں کی سرزمین ہوگی، جہاں پر پہاڑیوں کی سرزمین ہوگی. بہت ساری علامتیں بیان کی گئی. تو حضور کا استقبال کرنے کے لیے وہ وہاں پر آئے. کہاں پر؟ مدینہ میں. مگر ان کی نیت اچھی نہیں تھی، ان کے آبا و اجداد کی. وہ اس نیت سے آئے کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ نبی پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے، تو انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم بھی اس حکمرانی میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہوں گے. آپ کو حیرت ہوگی، حضرت ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ٹھہرے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، وہ گھر بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضور کی بعثت سے تقریباً 50 یا 150 سال پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے دادا پردادا نے بنایا تھا۔ جب انہوں نے بھی سنا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ یہاں پر وہ نبی آنے والے ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو ان کو رہنے کے لیے تو کچھ لگے گا، تو انہوں نے 2 منزلہ گھر بنائے، ایک نیچے اور ایک اوپر، کہ اگر وہ نبی آئیں گے تو میں رہوں گا یا میری ذریت میں سے جو بھی رہے گا وہ اوپر یا نیچے رہیں گے اور وہ نبی ایک جگہ پر رہیں گے۔ اسی نیت سے انہوں نے گھر بنائے، اور اتفاق ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بھی وہیں پر جا کر بیٹھی اور حضور نے وہیں پر قیام کیا۔ تو یہودی لوگ بھی وہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ نصرانیت یہ بھی مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جاؤ تو نجران کا علاقہ ہے، وہاں پر نصرانی لوگ بھی آ کر کیا ہو گئے تھے، آباد ہو گئے تھے۔ مکہ سے مشکل سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر مجوسی، چونکہ وہ بھی قریب ہی واقع تھے اس لیے کہ ایران میں مجوسی لوگ رہتے تھے اور وہ کوئی بہت زیادہ دوری کے فاصلے پر نہیں تھا، اس کی سرحدیں یہ سعودی سے ابھی بھی لگتی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایران کے اندر ایک مذہب پایا جاتا تھا صابئیت۔ صابئیت یہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں پر بھی جو ہندو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کنڈلی نکالتے ہیں کہ بھئی منگل سوتر اس میں گیا اس میں گیا تو جس آدمی کا نام سین سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے شبھ ہے اشبھ ہے، یہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں یہ ستارہ پرستی ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ صابئیت جو تھے وہ اسی کی شکار تھے۔ تو یہ سارے مذاہب دنیا میں اچھی بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے زمانے میں کی گئی جس زمانے میں دنیا میں برائی کے تمام شکلیں وجود میں آ چکی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر برائی کی کوئی شکل باقی رہتی اور آپ کی بعثت ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تام اور مکمل نہ ہوتی، لیکن جب برائی کی تمام شکلیں موجود ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان تمام برائیوں کی نشاندہی صحیح معنی میں پائی جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی برائیاں ہو سکتی تھی وہ تمام برائیاں وجود میں آ چکی تھی، اور اتفاق ایسا کہ وہ ساری کی ساری برائیاں جزیرۃ العرب میں یا اس کے ارد گرد موجود تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، چونکہ سب لوگوں سے سابقہ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو فیس کرنا پڑا، اس لیے ہر ایک نے آ کر سوالات کیے اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کے جوابات دیے۔ کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس کے جواب دیے گئے، جس کو قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو۔ کیوں؟ قرآن نے خود بیان کیا، ہم ہی ان کو وحی بھیجتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے وحی کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یہ قرآن ہے، وحی غیر مطلوع یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں الفاظ یہ اللہ رب العزت کے ہیں، اور حدیث جو ہوتی ہے اس میں معنی اللہ کا ہوتا ہے مگر الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا ٹاپک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو وہاں کی سماجی حالات کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہاں پر ہر طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک طبقہ وہ تھا جو شریف قسم کے لوگوں تھا، ورقہ بن نوفل جیسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہاں پر موجود تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو یعنی مڈل کلاس کے لوگ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے چونکہ لڑائی جھگڑے بہت ہوتے تھے، جاہلیت تھی، لہذا جہاں پر بھی جنگ ہوتی تھی جنگ قیدیوں کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے، تو جنگی قیدی یہ بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں صہیب رومی بھی مکہ میں ہے، بلال یہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے یہ بھی مکہ میں ہے، سلمان فارسی یہ بھی مدینہ میں ہے، کوئی فارس کا ہے، کوئی روم کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، کہاں کے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو یہ جنگ میں قیدی بن کر آتے تھے یا پھر ان کو یہ لوگ پکڑ کر لا کر غلام بنا کر کیا کر دیتے تھے، بیچ دیا کرتے تھے۔ متفرق قبائلیت پائی جاتی تھی، تو ہر طرح کے قبیلے وہاں پر پائے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے وہاں کے سماج میں ایک سب سے بڑی برائی جو پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اس سماج کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔
قرآن کریم نے بیان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس زندہ لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے زمین میں زندہ لرزور کر دیا گیا تھا قیامت کے دن، وہ اپنے باپ کے خلاف گواہی دے گی. آج بھی ہمارے زمانے میں اس کی نئی شکل ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ زندہ دفن. ہمارے زمانے میں سونوگرافی وغیرہ کے ذریعے سے دیکھتے اور کہتے ہیں یہ بیٹی ہے تو حمل گروا دیتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح تھے اس کی عجیب عجیب صورتیں پائی جاتی تھی. نکاح میں کوئی بہت زیادہ سسٹم نہیں تھا. کیا ہوتا تھا کہ باپ نے 2 نکاح کیے، ایک نکاح سے اولاد ہے اور دوسری نکاح سے اولاد، دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہے. تو اگر باپ مر جاتا تھا تو جس سے اولاد نہیں ہے اس سے بیٹے نکاح کر لیا کرتے تھے. بیٹے اس کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ باپ اگر مالدار تھا تو اس کا مال جو وراثت میں اس کے پاس ملا وہ اس کے پاس آ جائے، تو جو پہلے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہوئے وہ اس کے نکاح میں آ جاتی تھی. اسی طریقے سے نکاح کے اندر میں طرح طرح کی بہت خرافات پائے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سارے کے ساری چیزوں کی اصلاح کی گئی. گویا کہ ساری برائیاں پائی جاتی تھی، ان تمام کے تمام برائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، آپ کا نام محمد ہے اور آپ کا نام احمد بھی ہے. محمد اس کے معنی کیا ہوگا؟ وہ جس کی تعریف کی جائے، تعریف کیا ہوا، وہ جس کی تعریف کی جاوے، تعریف کیا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں جتنی حضور کی تعریف کی گئی کسی کی نہیں کی گئی. فرانس میں جو واقعہ، اس طرح کے واقعات 10-20 سال میں ایک آدھ پیش آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی موضوع پر کتاب لکھی گئی تو وہ کس موضوع پر ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب عجیب انداز میں لوگوں نے کتاب لکھی. ایک آدمی نے کتاب لکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ہادی عالم. کیا کتاب لکھی؟ پوری اتنی موٹی کتاب ہے تقریباً 400 پیج کی. پوری کتاب میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نقطہ ہو، بغیر نقطے. کسی نے اشعار میں بھی ایسی کتاب لکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور آپ کی سیرت پر عربی میں 10-10 20-20 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی. بہت اچھے. انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں کبھی کسی موقع پر اردو میں اور انگلش میں کون سی حضور کی سیرت کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اس کو بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. جو انٹرنیٹ پر مل جائے گی وہ بھی آپ کو مہیا کریں گے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. آپ کو احمد نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی تھی. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورہ بقرہ میں ہے پہلے ہی پارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا تو اللہ کا گھر بنانے کے بعد کہا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول فرما. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے اللہ جو تجھ پر ایمان لائے ان کو یہاں پر اگر کوئی آ گیا تو اس کو روزی کھلا. آج بھی حضرت مولانا مکی صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا میں جو سب سے بہترین قسم کی چیزیں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری مکہ میں آتی ہیں، چاہے پھل ہو، چاہے فروٹ ہو، چاہے کپڑا ہو، جو بھی چیز ہو. تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے. حالانکہ وہ ریگستان ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پر. کہ اچھا ہے کہ مکہ ریگستان میں ہے. اگر مکہ ایسی جگہ پر ہوتا جو بہت خوبصورت ہوتی، لوگ بجائے عمرہ اور حج کرنے جانے کے لوگ وہاں پر گھومنے کے لیے اس کو ریسورٹ بنا لیتے. اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کو ایسی جگہ پر بنایا ہے کہ آدمی جا کر وہاں پر عبادت ہی کرے. تو آپ نے تو قرآن کریم میں اللہ نے عجیب بات بیان کی کہ ربنا وبعث فیہم. تو قرآن میں حضرت نے کہا کہ آپ یہاں پر جو ایمان والے ہو انہی کو پھل کھلا. تو اللہ رب العزت نے کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ. اللہ نے کہا
کہ نہیں، اگر کوئی کافر بھی یہاں اگر رک جائے گا تو ہم اس کو بھی کھلائیں گے اچھا، فَمَتِّعُهُ قَلِيلًا، وہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اس میں مزہ اڑا لے گا، ثُمَّ نَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر وہ جہنم کے عذاب کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم تو ذہین آدمی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ یہاں پر لوگ کافر بن جائیں گے۔ اب ان کا دماغ فوراً گیا، تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تو اگر ایسا ہو جائے کہ یہاں کافر آ کر آباد ہو جائے، وابعث فیہم رسولا منہم، تو انہی میں سے ایک رسول بھیج دینا، یتلو علیہم آیاتہ، جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کا تزکیہ کرے۔ قربان جائیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ ان کی ذہانت، کہ ادھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم کافر کو بھی کھلائیں گے، فوراً ان کے دماغ کے اندر میں بات آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر یہاں بھی پہنچنے والا ہے، یہاں بھی کفر آنے والا ہے۔ کہا اگر یہاں کفر آ گیا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ کچھ نہیں، کفر آ گیا تو آپ ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول کو بھیج دینا۔ تو اسی دعا کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعاء والد ابراہیم، جد ابراہیم، کہ میرے دادا ابراہیم کی دعا کی برکت ہوں میں، وہ بشارت اخی عیسیٰ، اور میرے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہوں میں، کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن دو قولوں کی طرف زیادہ بات کہی جاتی ہے، یا تو 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی یا 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول بالکل کنفرم نہیں، جیسا کہ ہم لوگ 12 ربیع الاول کو ہمارے کچھ طبقے ایسا ہے کہ وہ عید میلاد النبی مناتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی یعنی حضور کا برتھ ڈے، جب کسی کا برتھ ڈے بنانا جائز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ امت فرط محبت میں یعنی ضرورت سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے میں ایسا کرے گی، اس لیے اللہ نے کیا نظام بنایا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی دن آپ کو وفات بھی ہوئی، تاکہ جیسے ہی سوچے کہ اس دن پیدا ہوئے فوراً اس کے دماغ میں آئے پیدا ہوئے ٹھیک ہے لیکن انتقال بھی تو اسی دن ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے انتقال کے دن میں خوشی بناؤں میں، انسان مسلمان کی طبیعت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ لہذا اللہ کا یہ نظام کہ اللہ نے جس دن آپ کو پیدا کیا اسی دن آپ کو وفات بھی دی۔ تو 8 یا 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انگریزی کے اعتبار سے 22 اپریل 571 ہجری، 571 عیسوی بنتی ہے، انگریزی کے اعتبار سے 22 اپریل 571 پیر کا دن ہے۔ صبح صادق کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والدہ بی بی عامرہ فرماتی ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش وقت میں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا میرے اندر سے، اور وہ نور ایسا پھیلا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں ہزاروں کلومیٹر دور قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیٹ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا اور میں ایسے ہی بھر کر آ جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے تو جو راستے میں پتھر آتے تھے وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں چلے گئے، دنیا میں آتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آپ سے زیادہ پاکیزہ ہستی دنیا میں نہ کبھی کوئی پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کبھی کوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا پیارا نبی عطا فرمایا، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ کی محبت کا صحیح تقاضا کیا ہے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا یہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، اصل میں قریش
یہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں ایک شاخ تھی جس کو ہاشمی کہا جاتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے والد تھے حضرت ہاشم. اصل میں ان کا نام بھی ہاشم نہیں تھا، عبد المطلب کا نام بھی ہاشم نہیں تھا، لیکن چونکہ ابھی وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع پر ان کو ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ ہاشم کے معنی ٹکڑے کرنے والا. اور یہ جو حاجی لوگ مکہ میں آتے تھے ان کو اپنے ہاتھ سے روٹیوں کے ٹکڑے کرتے اور گوشت میں ڈال کر ان کو کھلاتے تھے، اس لیے لوگ ان کو ہاشم کہنے لگے تھے. تو یہ ہاشم سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. تو قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہاشم سے آپ کا تعلق تھا. آپ عربی النسل تھے، اصل عربی النسل تھے، اس لیے کہ عربوں کی جو نسلیں چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے اس کی شام قریش اور پھر قریش میں ہاشمی خاندان سے آپ کا تعلق تھا. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھی جب شکار کے لیے جاتے تھے، جنگل میں جاتے تھے، تو کئی مرتبہ یہودیوں اور نصرانیوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ لوگ آپ کو مارنے کی کوشش کی. تو فرماتے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے میرا بچاؤ کیا. عبداللہ بھی فرماتے تھے کہ جب میں بتوں کے پاس سے گزرتا تھا تو بتوں میں سے آواز آتی تھی کہ بھائی تمہاری پشت سے ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے جو دنیا سے بت پرستی کو ختم کر دے گا. بت خود کہتے تھے. عبداللہ فرماتے ہیں آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بت کی عبادت نہیں کی، بت کے سامنے جھکے نہیں. اور آپ کی والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا. بی بی آمینہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، قبیلے بنو نجار سے آپ کا تعلق تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مدینہ جانے کے بعد قبیلے بنو نجار سے آپ کو بڑا تعلق، کیونکہ آپ کا ننیال وہاں پر تھا، اسی لیے حضور بچپن میں وہاں پر مدینہ گئے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یہ ان کا لقب تھا عبد المطلب، ان کا نام نہیں تھا. ان کا اصل نام تھا شیبہ. ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا کیوں؟ کہا کہ جب ہاشم، یہ ان کی ہاشم کی شادی بھی مدینہ میں ہوئی. شادی کے بعد یہ تجارت کے سفر کے لیے ملک شام گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے والدہ یہ حاملہ ہو گئی. تو اس سے پیدا ہوئے عبد المطلب. ان کا نام ان کے نانا نے اور ان کے ننیال والوں نے رکھا تھا شیبہ. کہا کیوں؟ کہا جب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں کچھ بال سفید تھے اور سفید بال والے کو عربی زبان کے کہتے ہیں شیبہ، تو ان کا نام شیبہ رکھا. لیکن جب یہ مطلب جو ان کے چچا تھے، جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو وہ بھی تجارت کے لیے گئے، تجارت سے واپس آ رہے تھے تو کچھ بچے مدینہ میں کھیل رہے تھے. ان بچوں کو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو ان کو ایک بچہ ایسا لگا کہ یہ بیٹا میرے بھائی کا لگتا ہے، اس لیے کہ بڑا حسین و جمیل اور بہت اچھا لگ رہا. تو آپ نے فوراً کہا، اس سے پوچھا کہ تم ہاشم کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، میں اس کو لے جاؤں گا. تو ان کے ننیال والوں کو انہوں نے کسی طریقے سے راضی کیا اور ان کو وہ لے کر آئے. جب ان کو لے کر آئے تو اونٹ میں ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو مکہ میں جب داخل ہوئے تو مکہ والے یہ سمجھے کہ شاید مطلب یہ کوئی غلام خرید کر لائے، تو انہوں نے کہا عبد المطلب، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام. تو وہ اسی سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. ورنہ آپ کا اصل نام شیبہ تھا مگر عبد المطلب سے مشہور ہوئے. آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا، جیسا کہ آپ کا تعلق مکہ مکرمہ ہی سے تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے خاندان سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. انشاءاللہ اور کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں جس کو آئندہ کل ہم جاننے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی دلچسپ ہے، تو امید ہے کہ 2 دن میں ہم اس کو کور کر لیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی ایک جھلک ہمارے ذہنوں کے اندر میں ہو، ہم اسے سنیں، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر میں بھی اس کو سنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے، حضور کی پیروی اور اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.